ایران کے انقلاب سے آج تک کی کہانی۔ بادشاہت کا دور 20ویں صدی کے وسط میں ایران پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا محمد ریاض پہلوی۔ اسے شاہ ایران کہا جاتا تھا۔ اس کے دور میں ایران نے تیزی سے ترقی کی، سڑکیں، فیکٹریاں اور جدید شہر بنے، لیکن ساتھ ہی بہت سے لوگ ناراض بھی تھے۔ بہت سی مذہبی علماء اور عوام کو لگتا تھا کہ شاہ کی پالیسیاں مغربی اثرات کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے اور ملک کی اسلامی شناخت کمزور ہو رہی ہے۔ خمینی کی تحریک۔ اسی دوران ایک مذہبی عالم سامنے آئے جن کا نام تھا راہ الخمینی۔ انہوں نے شاہ کی حکومت کے خلاف سخت تقریریں شروع کی۔ ان کی باتیں عوام میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ حکومت نے انہیں خطرہ سمجھا اور ملک سے نکال دیا۔ وہ کئی سال جلاوطنی میں رہے لیکن ان کی پیغامات ایران پہنچتے رہے۔ 1989 کا انقلاب۔ 1978 اور 1989 میں ایران کے مختلف شہروں میں بڑے مظاہرے شروع ہو گئے۔ طلباء، مزدور اور مذہبی رہنما سب سڑکوں پر آ گئے۔ آخرکار شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایران راہل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس انقلاب کے بعد راہ الخمینی ایران واپس آئے اور ملک میں اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہوئی۔ علی خمینی کا عروج۔ انقلاب کے بعد ایک اور اہم شخصیت سامنے آئی جس کا نام تھا علی خمینی۔ وہ پہلے انقلاب کے کارکن تھے، پھر سیاست میں آئے۔ 1981 میں وہ ایران کے صدر بن گئے اور تقریباً 8 سال تک اس عہدے پر رہے۔ اسی دوران ایران ایک بڑی جنگ میں بھی شامل تھا جسے ایران عراق وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 8 سال تک چلی اور دونوں ملکوں کو بہت نقصان ہوا۔ سپریم لیڈر بننا۔ 1989 میں جب راہ الخمینی کا انتقال ہوا تو ایران کو نئے رہنما کی ضرورت پڑی۔ ایران کی مذہبی قیادت نے علی خمینی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ ایران میں یہی سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے۔ عالمی سیاست اور کشیدگی۔ خمینی کے دور میں ایران نے اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کی، اپنی ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا، مشرقی وسطی کی سیاست میں اثر بڑھایا، مختلف اتحادی گروپوں کی حمایت کی۔ اسی وجہ سے ایران کے تعلقات خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ اور اسرائیل کے ساتھ اکثر کشیدہ رہی۔ مشرقی وسطی کی نئی کشیدگی۔ گزشتہ برسوں میں خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان الزامات، فوجی حملوں کی خبریں، خلیجی علاقوں میں خطرناک صورتحال۔ اسی وجہ سے دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ مشرقی وسطی ایک بڑے تنازع کے دہانے پر کھڑا ہے۔ 1989 میں شروع ہونے والی انقلاب آج بھی ختم نہیں ہوا۔ خمینی سے خامنئی تک ایران کی قیادت نے مشرقی وسطی کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ کشیدگی ایک نئے جنگ میں تبدیل ہوگی یا تاریخ ایک بار پھر ایران کے لیے نیا باب لکھنے والی ہے؟